الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وقال تعالى في مقام آخر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے جانے من جانے جاں آپ سے پیار ہے روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے جانے من جانے جاں آپ سے پیار ہے روز و شب رسمی جملوں کی تکرار ہے رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن
رسمی جملوں کی زد میں کئی مرد و زن، نفس و شیطان کے ہم نوا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ ہماری نوجوان نسل آج موبائل پر اپنا ہم سفر تلاش کرتی ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، دوستی، پیار، محبت، کیا کیا چل رہا ہے۔ غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، غیر محرم کے غم میں پریشان ہیں، دور حاضر کے ایسے مسلمان ہیں۔ بدنگاہی کی غلطی کو دہرا کے ہم اپنے ہی حق میں خود بددعا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن۔ ہم سفر ڈھونڈنے کی لگن میں مگن، ایک دلہا بنا ایک بنی ہے دلہن۔ یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، یہ تصور کی دنیا کے غافل مکین، اختلاطی بحر میں فنا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ آج موبائل کے چکر میں بہت سارے عالم اور عالمہ بھی پریشان ہیں۔ ذرا شعر سنیے۔ جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے۔ جانتے ہیں شریعت میں معیوب ہے، وہ تعلق ہمیں آج محبوب ہے۔ اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، اس موبائل کی لت میں کئی پارسا، عالم و عالمہ کیا سے کیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں۔ اب تلاوت میں کیوں وہ حلاوت نہیں، بے سکون دل میں پہلے سی راحت نہیں۔ ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں، ذکر کے نور کی دل میں آمد نہیں۔ خوشنما ذہن و دل بدنما ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہیں، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہیں۔ غیر محرم کے غم میں جو غمگین ہیں، ظاہراً نیک اندر سے بددین ہیں۔ خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، خالق دل کو دل میں بساتے نہیں، میرے اشعار سے وہ خفا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز دوست شیخ کلیم سلفی حفظہ اللہ کی دعوت پر ان کے علاقے بواری جور میں آج کا یہ پروگرام جو مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے اور 2 روزہ پروگرام ہے جس کا آج پہلا دن ہے، اس پروگرام میں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے شامل ہونے کا آج موقع ملا۔ اپریل کے کئی پروگرام موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے اسی علاقے میں
کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جب انسان کا جذبہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ بہت پیارا موسم، بہت خوبصورت موسم تھا۔ دن میں سخت گرمی کے باوجود رات میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور بڑے سکون سے آپ نے اب تک کا پروگرام سماعت کیا ہے۔ اور شاید میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، آج کی رات کی یہ آخری کڑی ہے، میرے بعد شاید کوئی اور مقرر نہیں ہے، آخر میں مجھے آپ کے سامنے بٹھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو آج کے اس جلسے میں تکلیف اٹھا کر، اپنا ٹائم قربان کر کے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، اور چندہ بھی دیا ہے انہوں نے مسجد کے لیے۔ مولانا ممتاز عارفی صاحب جب میں یہاں پہنچا تو وہ چندہ کر رہے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا کی بہت عزت ہے اس علاقے میں، اور جب وہ چندہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی جیب سے خود بخود پیسہ نکلتا ہے۔ آپ نے جو بھی چندہ دیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے آپ کا یہ چندہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور اگر کوئی ابھی تک اس نیکی کے کام میں پیچھے رہ گیا ہے، کوئی ہماری بہن، ہماری ماں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ اگر ابھی تک اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے، میں بڑے دردمندانہ انداز میں اپیل کرتا ہوں، آپ ضرور اس میں حصہ لیجئے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائی۔ جس دور میں آپ کی مسجدوں کو ہتھیانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، بڑی خوبصورت پلاننگ کر کے ایسے ایسے قانون بنائے جا رہے ہوں کہ آپ چاہ کر کے بھی اپنی مسجدوں کو، اپنے عیدگاہوں کو، اپنے قبرستانوں کو آپ نہ بچا پائیں، ایک ایسے دور میں اگر چند نوجوان اٹھتے ہیں اور مسجد کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان کا سہیوگ کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے، مسجد بنانے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نہیں دیتا ہے میرے ساتھ۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہدایت پانے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر ہمیں اپنا نام اس رجسٹر میں لکھوانا ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کا رجسٹر ہے، اور اس لسٹ میں اپنا نام ہمیں شامل کروانا ہے، تو ہمیں اور آپ کو مسجد کی تعمیر میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے کامیاب بندوں کی نشانی ہے میرے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ جو ہم نے مانگا اللہ سے، اللہ نے وہ بھی دیا، جو ہم نے مانگا اللہ نے وہ بھی دیا۔ کوئی انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو جان گیا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کی ان گنت نعمتیں ایسی ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور ان گنت نعمتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ سب دیا جو تم نے اللہ سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔
شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی ایسا کیلکولیٹر نہیں بنا، تمہارے پاس کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، گن سکے۔ بینک میں آپ جاتے ہیں، بینک میں نوٹ گننے کی مشین آتی ہے، آپ ہاتھ سے نوٹ گنیں گے، ٹائم لگے گا، غلطی بھی ہو سکتی ہے، مشین بالکل صحیح بتائے گی، نوٹ کی گڈی آپ نے رکھ دیا، مشین بتا دے کہ 100 نوٹس ہیں کہ نہیں۔ دنیا میں نوٹوں کے گننے کی مشین ہے، دنیا میں پیسے اور روپیے کا حساب رکھنے والی مشین ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کیلکولیٹ کرنے والی، اللہ کی نعمتوں کا حساب رکھنے والی کوئی مشین آج تک پیدا نہیں ہوئی ہے میرے پیارے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، اے انسان تو کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ جو تجھ کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے پھر بھی تو اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کے آگے سر نہیں جھکاتا، اس کی شریعت سے تو منہ موڑ لیتا ہے، اس کے احکام سے تو منہ موڑ لیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے میرے ساتھ، اور انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آج کے دور کی جو تقریباً ہم سب کے ہاتھوں میں ہے اور ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، جس کا نام موبائل ہے۔ موبائل اور موبائل پر ملنے والی انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا کی جو فیسلٹی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی۔ مجھے یاد ہے جب موبائل کا اتنا پرچلن نہیں تھا، گھروں میں لینڈ لائن فون ہوتے تھے، محلے میں جس انسان کے گھر میں فون ہوتا تھا، دور سے کوئی رشتہ دار فون کر کے اپنے رشتہ دار سے بات کرنا چاہتا تھا تو محلے والے اس کا نمبر دیتے تھے، اپنے محلے کے اس انسان کا نمبر دیتے جس کے گھر میں لینڈ لائن ہوتا تھا، اور پھر وہ بیچارہ پریشان رہتا تھا کہ صاحب یہ تمہارے فلاں رشتہ دار کا فون آیا ہے، ٹائم سیٹ ہوتا تھا، اس ٹائم تم فون کرنا اور ہم تم سے بات کرائیں گے۔ آج موبائل آپ کے پاس موجود ہے، صرف بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ویڈیو کال سے آمنے سامنے آپ، شوہر سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، بیوی بچوں کا بات کرنے کا من چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے بات کرنے کا، ویڈیو کال کیجیے، آمنے سامنے بات کر لیجیے میرے پیارے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا انتقال ہو جاتا تھا، رشتہ دار دور دور رہتے تھے، میت ہو جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا، خط بھیجتے تھے، ٹائم لگتا تھا۔ آج انتقال ہوا ہے، سعودی عرب میں انسان رہتا ہے، دبئی میں انسان رہتا ہے، فوراً موبائل سے کال کیا ہم نے، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، انسان فوراً فلائٹ پکڑتا ہے اور دبئی سے اور سعودی سے انڈیا آتا ہے اور باپ کا جنازہ لیتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ممکن ہوا؟ موبائل کی وجہ سے۔ علماء سے رابطہ کرنے کے لیے پہلے اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر علامہ عبدالرؤف جھنڈا نگری کو خط لکھا جاتا تھا، علامہ عبدالقیوم بستوی کو خط لکھا جاتا تھا، علامہ حسین میرٹھی کو خط لکھا جاتا تھا، علامہ داؤد راس کو خط لکھا جاتا تھا۔ ایک ایک مہینے بعد لیٹر ملتا تھا، پھر جواب آتا تھا، پھر تاریخ طے ہوتی تھی، پھر علماء بڑی مشکلوں سے، ٹرینیں بھی بہت کم تھی، پھر ٹرینوں کا سفر کر کے آتے تھے، پھر ریلوے اسٹیشن سے گاؤں تک بیل گاڑیوں کا سفر کر کے ہمارے علماء جلسوں میں آیا کرتے تھے۔ آج تو بڑی سہولت ہوگی، عبدالغفار صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے، فون کیا، مولانا آپ کا ٹائم لینا چاہتے ہیں، ٹائم خالی ہے، ٹائم مل گیا، آپ کو کوئی جھنجٹ نہیں ہے، فون نمبر سے بات ہو رہی ہے۔ آسانیاں اس موبائل نے ہم کو اور آپ کو دی ہے میرے ساتھ۔ اس موبائل نے آج سے کرنا آسان کر دیا۔ کوئی لڑکا سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، مدینہ میں پڑھنا چاہتا ہے، مکہ میں پڑھنا چاہتا ہے، اس کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا، اس نے برہیٹ سے تعلیم حاصل کی، اس نے کلکتہ سے تعلیم حاصل کی، جامعہ سلفیہ بنارس سے پڑھا اس نے، جامعہ سنابل دہلی سے پڑھا اس نے، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے پڑھا اس نے۔ اب اس کا دل چاہتا ہے میں مدینہ کے علماء سے سیکھنا چاہتا ہوں، میں مکہ کے علماء سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی ڈگری کو بھیجا، اس نے اپنی سند کو بھیجا، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، بیچارہ مایوس ہو گیا، میں مدینہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں مکہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ موبائل آپ کے سامنے آتا ہے، موبائل کہتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے طالب علم
اے دین کے اسٹوڈنٹ، تو مدینہ نہیں پہنچ پایا، کوئی بات نہیں، میں تجھے یوٹیوب کے ذریعے مدینہ کے علماء کا لیکچر سنا دیتا ہوں۔ تو اپنے جھارکھنڈ کے اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں بیٹھ کر کے مدینہ کے علماء کا درس سن سکتا ہے، تو مکہ کے علماء کا درس سن سکتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے ساتھیوں، علامہ عثیمی ایک بہت بڑے عالم ہیں، مدینہ کے اندر استاذ ہیں، جب وہ درس دیتے ہیں پورا مدینہ بھر جاتا ہے، مدینہ نبی بھر جاتی ہے۔ صبح 10 بجے سے لے کر کے رات 10 بجے تک ان کا لگاتار کنٹینیو درس چلتا ہے، اور مسجد نبی میں لوگ بیٹھ کر کے اس طریقے سے ان کا درس سنتے ہیں جیسے لوگوں کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہو۔ آج بھی دین سیکھنے والے لوگ موجود ہیں میرے ساتھی۔ سیکھنا چاہو میرے ساتھیوں تو موبائل آج آپ کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ آج بڑی بڑی لائبریریاں، پٹنہ کی خدا بخش لائبریری، رامپور کی رضا لائبریری، ان لائبریریوں کے اندر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی ساری لسٹ آج موبائل کے اوپر موجود ہے، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ بڑی بڑی لائبریریاں موبائل کی اسکرین میں آ چکی ہیں، آپ کو کوئی کتاب پڑھنا ہے موبائل کے اوپر آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اس قدر آسانیاں ہو چکی ہیں، اس موبائل نے آج میرے پیارے ساتھیوں اتنی آسانیاں ہم کو دے دی ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے اس موبائل نے جہاں بہت ساری آسانیاں دے دی ہیں ہم کو، بہت ساری پریشانیاں بھی ہم کو دے دی ہیں، بہت ساری برائیوں کو بھی اس موبائل نے جنم دے دیا ہے۔ 10 12 سال کے لڑکے لڑکیاں جو ابھی ڈھنگ سے بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والیاں، کلاس 8 اور 9 میں پڑھنے والی بچے اور بچیاں آج وہ بھی سوشل میڈیا پر اپنے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے رشتے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا دماغ شاید وہاں تک نہ جاتا ہو جہاں تک یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دماغ جا رہا ہے۔ ابھی بنارس کے ایک بھائی نے مجھ کو بتایا ایک ایپ آتا اسنیپ چیٹ کے نام سے، میں تو ابھی تک یہی جانتا تھا کہ اسنیپ چیٹ سے فوٹو کھینچا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا مولانا اسنیپ چیٹ سے صرف فوٹو نہیں کھینچا جاتا ہے، اسنیپ چیٹ کے اندر چیٹنگ کا بھی آپشن موجود ہے، اور بہت ہی خطرناک آپشن موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کتنے عزت دار گھروں کی لڑکیاں ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا گیا، باپ کا موبائل لیتی ہیں، ماں کا موبائل لیتی ہیں، بھابھی کا موبائل لیتی ہیں، بھائی کا موبائل لیتی ہیں، اور وہ اسنیپ چیٹ پر آئی ڈی بناتی ہیں اور اس پر وہ لڑکوں سے چیٹنگ کرتی ہیں، اور وہ چیٹنگ بالکل سیکیور ہوتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ یہ ہو رہا ہے سماج میں۔ یہ موبائل بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے سماج میں زناکاری اور بدکاری کو پروموٹ بھی کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ چاقو وہی ہوتا ہے، اسی چاقو سے سبزی بھی کاٹی جاتی ہے، اسی چاقو سے گھر میں گوشت بھی کاٹا جاتا ہے، اور اسی چاقو سے کسی کا مرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو یہ موبائل بھی آج دو دھاری تلوار کی طرح بن چکا ہے۔ اس موبائل کا آپ نے اگر مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، یہ موبائل ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور بن چکا ہے۔ اس موبائل نے آج سماج کو کہاں لا کر کے کھڑا کیا ہے میرے پیارے ساتھیو، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے اوپر جو ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ یقین کریں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا 3-4 سال کا بچہ یا بچی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہا ہے، بچوں کا پروگرام دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ غور کرنا، کبھی بیٹھ کر کے بچے کے بغل میں دیکھنا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یوٹیوب کے ذریعے بے حیا بنایا جا رہا ہے۔ آپ کی بچیوں کو یوٹیوب کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو پروگرام آتے ہیں، جو ویڈیوز آتے ہیں، ان میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا کوئی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے، لڑکوں کی کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے۔ یہ رشتہ آپ کے بچوں کے دماغ میں بٹھانے والا آج یوٹیوب ہے، آج موبائل، آج انٹرنیٹ ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو موبائل بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور بہت بڑی زحمت اور بہت بڑی مصیبت بھی بن چکا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس موبائل نے سب سے خطرناک کام یہ کر دیا ہے، نگاہوں کے زنا کو اس نے آسان کر دیا ہے، آنکھوں کے زنا کو اس نے آسان کر دیا۔ کیا عالم، کیا جاہل، کیا چھوٹا، کیا بڑا، فیس بک آپ نے کھولا، اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں، قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، حدیثیں آ رہی ہیں، اچانک سے ویڈیو آنے لگتا ہے، فیس بک کی ریلز آنے لگتی ہے، اور اس پر انتہائی گندے قسم کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں۔
میرے پیارے ساتھیوں، آپ کتنے بڑے نیک اور پرہیزگار بن جائیں، آپ اپنے موبائل کو اس چیز سے کیسے بچائیں گے؟ آپ اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو اس گندگی سے کیسے بچائیں گے؟ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، آدم کے بیٹے کے مقدر میں جو زنا لکھا ہوا ہے، آدم کا بیٹا اس زنا کو کرتا ہے، انسان اس کو کرتا ہے۔ فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا گندی چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا گندی چیزوں کی طرف